وانا هكذا يوم القيامة کان ہوا وانا کہاتین یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو پالے، ان کو دین سکھائے، یہاں تک کہ وہ دو بیٹیاں جوان ہو جائیں اور ان کی شادی کرا دے، فرمایا دو بیٹیوں کو پالنے والا مسلمان قیامت کے دن اس طرح میرے قریب ہوگا. عورتوں کے محسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے محسن. آپ نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. مزدوروں کے محسن، انسانیت کے محسن، انسانیت کے خون کو کتنا قیمتی آپ نے بنایا. زمانے جاہلیت میں، وہ پرانی جاہلیت میں لوگوں کا خون جانوروں کے خون سے سستا تھا، مرغی کے خون سے انسانوں کا خون سستا تھا. مرغی کو قتل کرنا جیسے آسان ہوتا ہے، انسان کو قتل کرنا اس سے بھی زیادہ آسان تھا. وہ پرانی جاہلیت تھی. آج پڑھی لکھی جاہلیت ہے، جاہلیت جدیدہ، جاہلیت جدیدہ، پڑھی لکھی جاہلیت، گریجویٹ جاہلیت. آج کے دور میں بھی انسانوں کا خون ایسا سستا ہو گیا جیسے اس جاہلیت کے زمانے میں انسانوں کا خون سستا ہو چکا تھا. آج بھی انسانوں کا خون سستا ہے. مرغی کا قتل کرنا جتنا آسان، انسان کا قتل کرنا اس سے زیادہ آسان لگتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کتنا بڑا مقام دیا، اس کے خون کی کتنی قدر و قیمت بتائی، اس کی عزت کی کتنی قدر و قیمت بتائی. وہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھے. طواف سے پہلے وہاں رک کر کھڑے ہو گئے. بیت اللہ کو دیکھ کر، بیت اللہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، تو قابل احترام ہے، تیری عزت سب سے زیادہ، تیری حرمت سب سے زیادہ، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت، اس کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی حرمت اور عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت، اس کی قدر و قیمت وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. وہ محسن اعظم. آج کتنے کعبے گرائے جاتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں پہ کتنے مسلمان قتل کیے جاتے ہیں، کتنے کعبے گرائے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے اعلیٰ، محسن اعظم. بلکہ انسانوں کو تو چھوڑ دو، انسانوں سے آگے فرشتوں کے محسن جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل، کیا میری آمد سے تجھے بھی کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ کیا میری بعثت سے تجھے بھی فائدہ ہوا یا نہیں؟ جبریل نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کی بعثت سے فائدہ ہوا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتا تھا، ہر نبی کے پاس وحی لے کر جاتا تھا، لیکن مجھے اپنی عاقبت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں تھا. میں اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا تھا، لیکن آپ کی بعثت سے، آپ کی نبوت سے مجھے اپنے انجام کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوا. جبریل انبیاء علیہ السلام کے پاس کتنی بار آئے؟ سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آنے والے جبریل ہیں. کتنی بار آئے؟ کسی نبی کے پاس 50 مرتبہ سے زیادہ نہیں آئے. کسی نبی کے پاس 50 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین پوری زندگی میں نہیں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین پوری زندگی میں 450 مرتبہ آئے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں، 23 سالہ زمانہ نبوت میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آپ کے پاس آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی سب سے اعلیٰ. تو محبت کا تیسرا سبب کیا ہے؟ احسان. آپ محسن